تو جب ماں باپ بوڑھے ہوں، ان کو خدمت کی ضرورت ہو، تو اس وقت ان کی خدمت ہی بہت بڑی نیکی اور بہت بڑا ثواب ہے۔ ماں باپ بیماری میں تڑپ رہے ہیں اور بیٹا جہاد کرنے جا رہا ہے، شریعت نے حوصلہ شکنی کی ہے۔ ماں باپ کو بیٹوں کی خدمت کی ضرورت ہے اور وہ تبلیغی چلے پہ جا رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، اسلام نے اس کی نفی کی ہے۔ ماں باپ کو ضرورت ہے، ماں فالج میں گری ہوئی ہے اور بیٹا پیر کے دربار پہ جا کے جھاڑو پھیر رہا ہے، شریعت نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ کہا احیٌ والدہ کا، قال نام، قال ففیہ ما فجاہد، کہا ان کی خدمت کر، یہ تیرا جہاد ہے۔ تو والدین کی خدمت کی ملازمت ضروری ہے، اور ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضی ہے۔ یعنی اگر انسان والدین کو راضی رکھتا ہے تو اللہ کی رضا کا سبب ہے، اور ان کی ناراضگی اللہ جل شانہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اس لیے ان کو راضی رکھنے کا حکم دیا گیا اور تاکید فرمائی گئی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی خدمت چھوڑ کر شرف صحابیت سے ممتاز ہونے کے لیے نہیں آئے، لیکن اس کے باوجود حضور کا پیار ملاحظہ ہو کہ آپ اپنی قبا کے بٹن کھول کے یمن کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ کسی نے کہا حضور وہ اتنا ہی آپ سے پیار کرنے والا ہے جس کا نام آپ لے رہے ہیں، تو وہ آپ کی زیارت کے لیے کیوں نہیں آتا؟ کوئی کہاں سے آ گیا، کوئی کہاں سے آ گیا، اور وہ یمن سے نہیں آ رہا، یمن تو اتنا دور بھی نہیں۔ فرمایا اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اسے میرے حضور آنے سے روکے ہوئے۔ اور پھر بلکہ صحابہ کو فرمایا اویس بن عامر کو ملنا، اس کی نشانیاں بیان کی، اور فرمایا جب اس سے ملاقات کرو تو میری امت کی بخشش کی دعا کا کہنا۔ یعنی دوسروں کے لیے اس بات کو عملی طور پہ سامنے رکھا کہ جو ماں کی خدمت کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی۔ اور پھر جب حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ حاضر ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضور کا سلام بھی پیش کیا، تو ویسے کرنی تڑپ اٹھے اور بار بار کہتے تھے بتاؤ حضور کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا، کیسے لب کھلے تھے اور کیسے اویس کا لفظ لبوں پہ آیا تھا۔ تو کہا اتنا جو تجھے پیار ہے تو پھر حضور کو ملنے کیوں نہیں آیا، حضور کی زیارت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ کہا تم نے میرے رسول کی زیارت کی ہے؟ کہا ہاں ہم تو شام سویرے وہاں رہتے تھے۔ کہا پھر بتاؤ حضور کے جو ابرو تھے یہ جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ اب یہ حیرت میں ڈوب گئے، فرمایا مجھے پوچھو جو زیارت کے لیے نہیں گیا۔ کوئی دور سے دیکھتا اسے جڑے ہوئے نظر آتے اور قریب آ کے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے۔ تو جو ماں باپ کی خدمت میں لگا رہتا ہے ثابت یہ ہو رہا ہے وہ حضوری رسول میں رہتا ہے۔ اس لیے شریعت نے ماں باپ کا پیار سکھایا ہے، فطرت ہے، اس کی نفی نہیں کی۔ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہارے بیٹے، گھر میں آنگن میں پھولوں کی طرح بچے کھیل رہے ہوں، اور شام جب بندہ گھر پلٹتا ہے اور بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ کر اس کی طبیعت میں خوشی کا آنا فطری بات ہے۔ اولاد سے پیار یہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے سینے میں رکھ دیا۔ ماں کے سینے میں وہ تڑپتی ہوئی ممتا اور محبتوں کے امٹتے ہوئے وہ جذبات رکھے کہ دنیا پر اس قدر محبت اور پیار جتنا ماں کو اولاد کے ساتھ ہے اتنا کسی کو نہیں دیا گیا۔ تو یہ فطرت ہے اور اسلام فطرت کے خلاف جنگ نہیں کرتا، تو نفی نہیں کی گئی اس کی، بلکہ آقا کریم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا منہ چوما۔ ایک عربی کھڑا تھا، اس نے اس منظر کو دیکھا تو عرض کی حضور اپنی اولاد کا اس طرح آپ منہ بھی چوم لیتے ہیں؟ تو آقا کریم نے جواباً ارشاد فرمایا اللہ نے تیرے دل سے رحم چھین لیا ہو تو میں کیا کروں۔ تو والدین کا اولاد کے ساتھ پیار یہ فطری ہے اور اسلام نے اس کی نفی نہیں کی، بلکہ اولاد کی تربیت میں مشغول ہو جانا نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ مصلی بچھا کے نوافل پڑھنے سے یہ بہتر ہے کہ اولاد کو آداب دین سکھائے جائیں، ان کو بتایا جائے بیٹا نماز اس طرح پڑھنی ہے، کوئی آئے تو سلام یوں کرنا ہے، مہمان کے ساتھ یوں حسن سلوک کرنا ہے، یہ چیزیں ان کو پڑھانے کے لیے بیٹھ جانا یہ نفلی عبادت میں مشغول ہونے سے بہتر ہے تربیت اولاد۔ تو شریعت نے والدین کے لیے اولاد کی محبت کی نفی نہیں کی۔ وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی اور بہنیں۔ تو بھائی بہنوں کا جو تعلق ہے وہ بھی ایک فطری ہے، ایک چار دیواری اور ایک چھت تلے انہوں نے پرورش پائی ہوتی، ایک ماں کی گود میں کھیلے ہوتے ہیں،
ایک باپ کی شفقتیں ان کو میسر رہی ہوتی ہیں، ایک چولہے پہ بیٹھ کے چپاتیاں کھاتے رہے اور آپس میں محبت کا اظہار کرتے رہے ہیں، تو جو ان کا پیار ہے وہ مثالی ہونا چاہیے۔ اگر آلائشیں پیدا نہ ہو تو اس سے بڑا اور رشتہ دوستی کا اور محبت کا اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو بدقسمتی ہے ہمارے دور میں کہ یہ جو شریکہ برادری پتہ نہیں کہاں سے آ گئی۔ یہ شریک کا حالانکہ مفہوم یہ نہیں تھا جو ہم نے بنا لیا ہے، شریک شرکت سے نکلا ہے، اور شریک کا معنی ہے جو وراثت میں شریک ہے، جو دکھوں غموں اور پریشانیوں میں شریک ہے، جو ہر معاملہ زندگی میں ایک دوسرے کے شریک ہیں، شرکت کرنے والے ہیں، ان کو شریک کہتے ہیں۔ لیکن اب ہم نے شرکت کا مفہوم یہ بنا لیا ہے جو دوسرے پہ طاق رکھیں، دوسرے پہ نظر رکھیں اور اس کی دولت سے، اس کی عزت سے، شہرت سے جلیں، اس کو شریک کہتے ہیں۔ ہم سکی بیٹی کی شادی رچائیں تو یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ اگر کھانا کم پڑ گیا، مہمان زیادہ آ گئے، بارات بے تحاشا آ گئی، تو اگر کھانا کم پڑ گیا تو شریکوں کی نظر پڑ گئی تو یہ اس بات کو ایشو بنا لیں گے اور اس بات کا تمسخر اڑائیں گے، تذلیل کریں گے۔ بندہ اپنے دوستوں سے نہیں ڈر رہا ہوتا، ان قریبی رشتہ داروں سے ڈر رہا ہوتا ہے، حالانکہ انہوں نے تو پردہ ڈالنا تھا، یہ خود بھوکے رہ لیتے لیکن عزت کی پاسبانی کرتے، لیکن یہی تنقید میں ہے اور بندہ ان سے ڈرتا ہے۔ تو جو شریکہ برادری کا ہم نے مفہوم بنا لیا ہے یہ ہمارا خود ساختہ ہے اور یہ دور نبوی سے دوری کے سبب سے ہے، ورنہ جس قدر پیار والے یہ رشتے ہیں، جس قدر الفت اور جس قدر قربت کے یہ رشتے ہیں، دکھوں دردوں غموں میں یہ شریک ہیں اور یہ معاملات کے اندر قریب ہیں، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک پیار ہے اور یہ پیار فطری ہے، اسلام نے اس کی ترغیب دی ہے، اس کی نفی نہیں کی۔ حضور کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے اپنے بھائی کی شکایت کی کہ ہم دونوں بھائی اور اکٹھے ہیں، یہ کمائی نہیں کرتا اور کمائی میں کرتا ہوں۔ تو اس نے اس انداز کے ساتھ اپنے بھائی کی سستی پر اور اپنے کمانے پر اپنے بھائی کی شکایت کی۔ اب آقا کریم نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ تجھے اس کے صدقے سے رزق مل رہا ہو۔ تو اب دیکھیے یہ لوگوں کو آپس میں جوڑنے والی باتیں ہیں، اور انسان جب اس انداز سے سوچنے لگ جائے تو یقیناً اس کے اندر برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ لیکن آج ہمارے سوچنے کے زاویے ہی اور ہو گئے ہیں۔ بڑا بھائی ساری زندگی چھوٹے بھائیوں کو پالتا ہے، ان کو کاروبار سیٹ کر کے دیتا ہے، ان کی شادیاں کرتا ہے، اور جب وہ خود کمانے لگ جاتا ہے تو پھر اس کے دل میں شیطان یہ بات ڈال دیتا ہے، لو اس کے تو اتنے بچے ہیں اور سارے ہمارے اخراجات اکٹھے ہیں اور ہم کماتے ہیں برابر کا اور اس کے افراد خانہ زیادہ ہیں، لہذا اخراجات اس کے زیادہ ہیں، ہمیں الگ ہو جانا چاہیے۔ الگ لوگ ہوتے آئے ہیں، میں اس کی نفی نہیں کر رہا اور نہ شریعت نے اس کی نفی کی ہے، لیکن ایسی چھوٹی سوچیں یہ کم از کم ایک مسلمان کو زیبا نہیں ہے۔ تو بھائیوں کا پیار مثالی ہونا چاہیے، شریعت نے اس کی ترغیب دلائی ہے۔ وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں۔ بیوی پاؤں کا جوتا ہوتی ہے، یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے، اسلام نے اس کی نفی کی ہے اور بیوی کو محبوبہ کی مسند پہ بٹھایا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حمیرہ کہہ کے حضور پکارتے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا کثرت سے تذکرہ کرتے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے کہہ دیا حضور آپ اس بوڑھی عورت کا تذکرہ نہیں چھوڑتے، بڑھاپے کی وجہ سے جس کے ہونٹوں کے گوشے سرخ ہو چکے تھے۔ تو فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا تو اس نے میرا اقرار کیا تھا، میں اس کا تذکرہ کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ فرمایا اس کے بعد پھر کبھی بھی میں نے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جب آخری وقت حضور سے چادر مانگی تو آقا کریم نے پوچھا کہ خدیجہ بتاؤ تو صحیح چادر کیا کرنی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی حضور میرا وقت آخر ہے اور میری آرزو ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ اب بیوی سے بڑھ کر خامند کو کون جاننے والا ہوتا ہے؟ اب بیوی کہہ رہی ہے کہ میرے سرتاج کی، میرے خامند کی اگر چادر مجھ کو مل جائے تو میری نجات کے لیے یہ چادر ہی کافی ہے۔ یہ حضور کی عظمت پر کتنی بڑی دلیل ہے۔ اب حضور علیہ السلام جواباً کیا فرمایا؟ آقا کریم نے فرمایا خدیجہ تو نے تو چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لا آتیتک، اگر تو میری جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے دے دیتا۔ حقوق نسواں کی بات کرنے والے کائنات کے اندر کوئی ایسی مثال تو لائیں کہ آقا کریم نے بیوی کو جس عزت کی مسند پہ بٹھایا اور کہا لو اردت جلدی لا آتیتک، تو یہ حضور کا ہی کمال ہے۔
تو اسلام نے بیوی کو محبوبہ کی مسند پہ بٹھایا، بلکہ نکاح سے قبل ترغیب دی، فانکحوا ما طاب لکم من النساء، عورتوں میں سے جو تم کو بھا جائے اس کے ذریعے نکاح کر لو۔ یعنی ترغیب نکاح میں بھی اس بات کو مد نظر رکھا گیا تاکہ تمہاری محبت کا رشتہ مستحکم رہے۔ تو یہ شریعت نے ترغیب دی، محبوبہ کی مسند پہ بٹھایا، نفی نہیں کی۔ تو یہ کہ پیار ہے، تو اس پیار کو فطری طور پہ جو قلبی تعلق ہوتا ہے اسلام نے اس کو تقویت دی ہے، نفی نہیں دی، گھروں کو ٹوٹنے سے بچایا ہے۔ فرمایا اگر بیوی کی کوئی بات تمہیں ناگوار گزرے تو کوئی ایسی عادت بھی تو ہوگی جو اچھی ہوگی، تم اس ناگوار کو نہ دیکھو، اس اچھی عادت کو دیکھو۔ تو جب انسان اس طرح سوچنے لگ جائے گا تو پھر گھر ٹوٹنے نہیں پائیں گے بلکہ گھر جڑے رہیں گے۔ تو اسلام نے ان کی محبت کے لیے مختلف ذرائع اختیار کیے تاکہ ان کا آپس میں پیار رہے۔ وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارے قبیلے، خاندان، جو برادریاں، برادریوں کی اسلام نے نفی نہیں کی، بلکہ یہ تعارف اور پہچان کے لیے مختلف برادریاں ہیں، لیکن تفاخر کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں یہ جو چودھری کمی کا تصور ہے، اسلام نے اس کی بنیادی طور پہ نفی کی ہے۔ کسی غریب، امیر، گورے، کالے اور دولت کی بنیاد پر جو ہے وہ تقسیم ہم نہیں کر سکتے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ برادریاں تفاخر کا باعث نہیں ہے بلکہ یہ پہچان کے لیے، عرفان کے لیے۔ شریعت نے مساوات کا درس دیا۔ حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور نبوت کا نور گھر گھر پہنچا تو حضرت اسود، اللہ اکبر، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ اسود کہتے عربی میں کالے کو، سخت کالے رنگ کے تھے، اور کوئی شخص ان کو اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک غلام دوسرے کالے رنگ کے، انتہائی جو ہے وہ رنگت میں سیاہی، عرب میں سب سے کالے رنگ کے یہ شخص تھے۔ عرض کی حضور اگر میں اسلام لاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا جو ابو بکر و عمر کو ملا وہی تمہیں ملے گا، جو حقوق و فرائض ان کے ہوں گے وہی حقوق و فرائض تیرے ہوں گے، اور اگر جس صف میں وہ کھڑے ہوں گے اسی صف میں تو کھڑا ہوگا، اور اگر اتفاق سے تو پہلے آ جائے اور بعد میں آئے تو اگلی صف میں کھڑا ہوگا، وہ پچھلی صف میں کھڑے ہوں گے۔ کوئی اتھارٹی نہیں ہے کسی کے پاس کہ تجھے اگلی صف سے اٹھا کر پچھلی صف میں کر دیں کہ تو کالا ہے، تو غلام ہے، تیری رنگت میں سفیدی نہیں ہے، تو سرخ رنگ کا مالک نہیں ہے۔ یہ اسلام کا دیا ہوا نظام ہے، یہ اسلام کا دیا ہوا مساوات کا درس ہے۔ تو برادریاں، قبیلے، ان سے انسان کا تعلق ہے لیکن تفاخر کے طور پہ نہیں بلکہ پہچان کے لیے ہیں۔ تو ان سے جو انسان کی رغبت ہے، اپنی برادری سے جو انسان کی اپنائیت ہے، اسلام نے اس کی نفی نہیں کی، یہ ایک فطری بات ہے، انسان رجحان رکھتا ہے۔ وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارے کمائی کے مال، شریعت نے اس کی بھی نفی نہیں کی کہ تم مال نہ کماؤ۔ یہ بعض شخصیات یا تنظیمات یا مختلف فکر و فلسفہ دینے والے اس بات کی بڑے زور سے نفی کرتے ہیں کہ مال نہیں ہونا چاہیے، جبکہ شریعت اسلامیہ میں اس کی اس انداز سے نفی نہیں ہے۔ کسی ملک کی یا فرد کی یا قوم کی